دجال کے فتنہ سے متعلق ہر پیغمبر اپنی اپنی قوموں کو اس فتنہ سے متعلق ڈراتے رہے کہ قیامت سے پہلے ایسا بدترین فتنہ روح زمین پر اور کوئی نہیں آیا۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم تھا کہ امت کو اس کی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتے، تاکہ آپ کی امت کے لوگ ان نشانیوں سے دجال کو پہچان کر دجال کا سامنا کر سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ مگر دوستو، معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے، کیوں نہ کہ ان نشانیوں سے دجال کو پہچاننا اتنا ہی آسان تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار اس فتنہ سے ڈراتے اور خبردار بھلا کیوں کرتے؟ دجال کی ہر ایک نشانی، یعنی کہ اس کی بائیں آنکھ کا کانا ہونا، گھنگرالے بال، گندمی رنگت، یہودی نسل سے اس کا تعلق ہونا اور ماتھے پر کافر لکھا ہونا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت بھی دجال دنیا میں موجود ہے؟ اگر ہاں تو پھر کہاں موجود ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیوں نہ کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قید کی جگہ تک کی نشاندہی کر دی تھی کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے اور کس وقت دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اگر آج ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر اس کے جزیرے کی لوکیشن نکالنے کی کوشش کریں تو جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں، یقین کریں آپ جان کر شوق ہو جائیں گے۔ مگر یہ سب سمجھنے سے پہلے کہ دجال اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہے، ہمیں ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت تمیم داری، ان کے سمندری سفر اور دجال سے ان کی ملاقات کا واقعہ جان لینا انتہائی ضروری ہے، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنفرم کیا کہ واقعی جس سے تم ملے تھے وہ اصل میں دجال ہی تھا۔ یہ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت تمیم داری جو کہ پہلے کرسچن تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے آئے تو اپنے ایک سمندری سفر کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد تمام صحابہ کو مسجد میں ہی رکنے کا حکم دیا۔ میں تمام عورتوں کی پہلی صف میں موجود تھی، اور پھر فرمایا کہ آج میں تمہیں کوئی اللہ کا پیغام یا پھر کوئی نصیحت سنانے کے لیے نہیں بٹھایا، بلکہ وہ کچھ بیان کرنے کے لیے بلایا ہے جو کہ تمیم داری نے اسلام قبول کرنے کے بعد آج مجھ سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جوانی کے دنوں کے اندر اپنے 30 لوگوں کے ساتھ ایک سمندری سفر میں تھا کہ اچانک سے موسم خراب ہوا اور اونچی اونچی سمندری لہریں اٹھنے لگی۔ موسم اتنا زیادہ خراب ہو گیا کہ پورے 1 مہینے تک ہمارا جہاز سمندر میں ہچکولے کھاتا رہا، اور ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں اور اب ہم اس وقت کہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے اس اپنے بڑے جہاز سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاری اور الگ الگ جگہ پر لوگوں کی تلاش اور کھانے کی تلاش میں نکل پڑے۔ میں اپنی کشتی پر بیٹھ کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک جزیرے پر پہنچا، جہاں ہم نے ایک عجیب و غریب جانور کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا، جس کا جسم مکمل طور پر بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ عجیب و غریب شے انسانوں کی طرح باتیں کر سکتی تھی۔ ہم لوگ اس کو اچانک سے اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آخر تم کیا بلا ہو؟ پھر اس نے جواب دیا کہ میرا نام ہے جساسا۔ ہم لوگوں نے پھر پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب باتیں چھوڑو، میں تمہیں اپنے مالک سے ملواتا ہوں۔ وہ سامنے جو مندر ہے وہاں پر وہ شخص تمہارا بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اب اس واقعہ کے اندر آپ نے مندر یعنی بت خانہ کے لفظ کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلے اور ہم نے ایک جگہ پر ایک بہت بڑی جسامت کے شخص کو دیکھا جو کہ بہت سی زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ اس سے بڑی جسامت کا شخص آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے، اور اس شخص نے آتے ہی ہم سے کچھ سوال کیے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا بیسان کی کھجوروں کے اوپر ابھی بھی پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں بالکل آتے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ وہاں پر جلد ہی کوئی پھل نہیں ہوگا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے تبریہ کے جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پر ابھی بھی پانی آتا ہے؟ ہاں، ہم نے کہا بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا کہ بہت جلد یہ بھی خشک ہونے والا ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے ظہر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، اور اس کے بعد گولن کی پہاڑیوں کے بارے میں پوچھنے لگا، اور آخر میں کہنے لگا کہ مجھے اس آخری نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اس نبی نے اب تک کیا کیا۔ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آباد ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سن کر کافی حیران ہوا کہ کیا ایسا واقعی ہو چکا ہے؟ اس پر ہم نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں ہی دجال ہوں، اور بہت جلد یہ تمام نشانیاں پوری ہوتے ہی مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی،
اور پھر میں پوری دنیا کے اندر جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ یثرب ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ۔ دیکھو میں یہ تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ مدینہ میں مشرق کے اندر کسی ویران جزیرے میں قید ہے۔ سو چلے مدینہ میں مشرق کے اندر تمام اہم ترین جزیروں کی کھوج کرتے ہیں اور اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کے ساتھ مشہور عربین سی موجود ہے جہاں سے حضرت تمیم داری کا یہ جہاز روانہ ہوا تھا۔ اس سمندر میں 4 اہم ترین جزیرے آتے ہیں۔ انڈیا میں لکشدویپ آئی لینڈ اور مسیرا آئی لینڈ جو کہ ایمان میں ہے، کوٹا آئی لینڈ جو کہ یمن میں ہے، اور آخر میں ہے پاکستان کا استولہ آئی لینڈ کہ دجال نہ تو شام میں ہے اور نہ ہی یمن میں۔ لہٰذا ان 4 جزیروں میں سے 2 جزیرے اب باقی رہ گئے، انڈیا کا لکشدویپ آئی لینڈ اور پاکستان کا استولہ آئی لینڈ۔ تو اب یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا کہ ان دونوں آئی لینڈ میں سے آخر وہ آئی لینڈ کون سا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مشرق کی طرف جس طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم اس طرف سیدھی ایک لائن کھینچیں تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان کا استولہ آئی لینڈ ہی بنتا ہے۔ جیسا کہ اوپر ہم نے حدیث کے اندر جانا کہ اس آئی لینڈ کے اندر ایک مندر بھی موجود ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یعنی کہ آج سے 1400 سال پہلے بھی موجود تھا۔ لہٰذا اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ہمیں ایک ایسا ہی مندر ان دونوں آئی لینڈ میں تلاش کرنا ہوگا، لیکن انڈیا کے اس آئی لینڈ میں ایسا کوئی مندر موجود ہی نہیں، مگر ہاں پاکستان کے استولہ آئی لینڈ پر یہ آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، یہ مشہور کالی ماتا کا مندر ہے جسے تباہی پھیلانے والی خطرناک اور ہندوؤں کے عقیدہ کے اندر دیوی مانا جاتا ہے۔ اس کے بھی جسم پر بہت زیادہ بال موجود ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ جساسا کے جسم پر بہت زیادہ بال موجود تھے، اور سیم ٹو سیم وہی حلیہ جو کہ جساسا کا تھا۔ اور یہ مندر بھی آج سے 100 سال پہلے نہیں بنایا گیا بلکہ آج سے 2000 سال پہلے کا یہ مندر یہاں پر موجود ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے سے 600 سال پہلے کا یہ مندر وہاں پر موجود ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں، یہ بالکل وہی جگہ تھی جہاں حضرت تمیم داری کی دجال اور اس کے ساتھی جساسا کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور دجال کے پوچھے گئے سوالوں کے متعلق جو بھی نشانیاں اس نے بیان کی، یعنی بیسان کی کھجوروں اور کبریا کی جھیل اور تمام نشانیاں، وہ آج اس دور کے اندر پوری ہو چکی ہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اب تک دجال وہاں سے آزاد بھی ہو چکا ہو مگر اب تک وہ دنیا والوں کے سامنے نہیں آیا۔ تو پھر یہ ساری نشانیاں آخر کیسے پوری ہو چکی ہیں؟ چلیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بیسان کی کھجوروں والی نشانی پر غور کریں، کیوں نہ کہ بیسان کا علاقہ پہلے فلسطین کے اندر شامل تھا، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر اسے شرجیل بن حسنہ اور عمر بن حاس نے فتح کیا تھا، جبکہ 1948 کے اندر یہ علاقہ اردن کا حصہ تھا جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیسان کا علاقہ اپنی کھجوروں کی وجہ سے انتہائی مشہور تھا، اور اس وقت بھی بیسان کا کچھ علاقہ اردن کے اندر ہے، مگر اس علاقے میں موجود تمام کھجوروں کے باغات بالکل ختم ہو چکے ہیں، بالکل ویسا ہی جیسا کہ دجال نے بیان کیا تھا۔ اور دجال کا دوسرا سوال تھا کہ بحر تبریہ یعنی لیک آف جھیل کے بارے میں، لیک آف گریلی کے متعلق، کیا اس کا پانی خشک ہو چکا ہے؟ یہ لیک اب اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس جھیل کے قریب یہودیوں کے 4 بڑے شہروں میں سے ایک شہر موجود ہے، اور جب رومی بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے تباہ کیا، تب تمام یہودی بحر تبریہ کے پاس اکٹھے ہوئے اور یہاں پر آباد ہو گئے اور اپنی مذہبی کتاب تالمود کو ترتیب دیا۔ اور اس جھیل کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا سورس ہے، جو کہ اردن کی گولان پہاڑیوں میں سے سب سے بڑے پہاڑ جبل الشیخ سے آتا ہے، اور اب تک اس کی صورتحال یہ ہے آہستہ آہستہ بالکل خشک ہونے کے قریب ہے، جیسا کہ دجال نے کہا تھا۔ اور تیسرا سوال دجال نے دور کے تشمے کے بارے میں پوچھا جس پر اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہے، اور اس کے بعد دجال کا اگلا سوال تھا کہ گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں، جسے 1967 کی جنگ کے اندر اسرائیل نے شام سے چھین لیا تھا، اور اس پہاڑی علاقے میں سب سے اونچی پہاڑی یعنی جبل الشیخ، جہاں سے ایک طرف سے بیت المقدس اور دوسری طرف سے دمشق نظر آتا ہے، لہٰذا اس پہاڑی علاقے پر بھی اب یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اور اگر ہم دجال کی طرف سے پوچھے گئے تمام سوالات پر غور کریں تو ان سب سوالات کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے ہی بنتا ہے،
जो कि बिल्कुल एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्यों ना कि मार्च 2017 के अंदर अमेरिका ने ऑफिशियली तौर पर गोलान हट्स इसराइल को दे दिया था। इसराइल के हवाले करते हुए ये मुआहदा करके ये साबित कर दिया कि आखिर दज्जाल ने ये सवालात क्यों किए और इन सवालात का दज्जाल की आमद से क्या ताल्लुक है। अब जरा इस टाइमलाइन को आपस में जोड़ते जाएं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जंग के मैदान के अंदर पहाड़ी इलाके की आखिर क्या अहमियत होती है, और आखिर उस वक्त जब यह पहाड़ी इलाका बिल्कुल जंग के मैदान के अंदर हो। दज्जाल का ज़हूर तीसरी आलमी जंग के बाद होगा, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आर्मेगडन यानी जंग हरमद्दून के अंदर मुसलमानों की क़ियादत करेंगे, और इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, जिसे कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। और बाइबल के मुताबिक ये जंग का मैदान इसराइल के मगरिब की तरफ इन्हीं गुलान पहाड़ियों को बताया गया है, और हक व बातिल की इस जंग का जिक्र हदीस मुबारका में भी आता है। इसराइल ने गोलन हट्स पर कब्जा कर इस जंग की तैयारी शुरू कर दी है, और यहूदियों ने अपनी पूरी तैयारी करना शुरू कर दी है। और अब वो इस वक्त दज्जाल की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं कि दज्जाल कब इस दुनिया में जाहिर होकर अपनी खुदाई का ऐलान करे और यहूदी इसका साथ दें, और यहूदी लोगों की बादशाहत को संभाल कर मुसलमानों के साथ जंग करें, और ये जंग आखिरी जंग होगी। और आप लोग खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि क्यों ये यहूदी लोग मुसलमानों पर इतना ज़्यादा जुल्म ढा रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि ये यहूदी लोग अब तक अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, और हम लोग अभी तक इसी गफलत में हैं। और इन तमाम बातों से आप खुद अंदाज़ा करें कि इस आखिरी वक्त में अब कितना वक्त बाकी रह चुका है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक 40 से 50 साल ही, यानी कि आधी सदी ही बाकी है। मौजूदा हालात और वाक़यात को देखकर मेरा ये अंदाज़ा सही भी हो सकता है और गलत भी। वैसे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इन सब से भी अहम सवाल ये है कि क्या हमने इस आखिरी टाइम के लिए कुछ तैयारी की है, कि अगर आज ही हमें मौत आ जाए तो हमने इस अपने आखिरी टाइम के लिए आखिर क्या तैयारी की है, हमने खुद को किस रास्ते पर चलाया है। ये सवाल सबसे अहम है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।